آج میں آپ کو ایک ایسے محل میں لے کر جا رہا ہوں جو ایک ملکہ کے خواب کی تعبیر ہے۔ وہ ایک محبت کی نشانی ہے، وہ خوشبوؤں کا محل ہے، وہ روشنیوں اور ستاروں کا محل ہے۔ وہ محل ہے ایک دکھ بھری کہانی کا بھی، وہ محل ہے زمین پہ اترے ہوئے بادلوں کا بھی، اور یہ محل ہے ایک شہنشاہ کی خواہشوں کا بھی، اور یہ محل سکھوں کے بعد بنا انگریزوں کا بھی۔ چلتے ہیں اس محل کے بادلوں پر اور دیکھتے ہیں اس کے ستاروں کو۔ ہوا یوں کچھ ایسا کہ آگرہ کے قلعے میں ممتاز محل نے خواب دیکھا۔ اس خواب کا ذکر بھول جانے کی وجہ سے وہ شہنشاہ سے ذکر نہ کر پائیں۔ جب وہ آگرہ سے لاہور قلعے میں تشریف لائیں، ان کو شاہی رہائش کا ایک آنکھ نہ بھائی، جس کی وجہ ان کو یاد آنے والا ان کا خواب تھا۔ انہوں نے شہنشاہ سے عرض کیا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ملکہ ہند نے شہنشاہ سے کہا، میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں بادلوں پہ سوار ہوں اور آسمان پر تارے ٹمٹما رہے ہیں اور خوشبوئیں میرے آس پاس کی فضا کو معطر کر رہی ہیں۔ اور پھر کیا دیکھتی ہوں، آبشار سے آنے والا پانی میری قدم بوسی کر رہا ہے۔ اور شہنشاہ نے خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو مدعو کیا اور کہا کہ اس کی تعبیر بتائی جائے۔ تو اس میں سے ایک خواب گو نے کہ اسی طرح کی قابلیت رکھنے والا ایک محل تعمیر کروا دیں۔ تو یہ مشورہ شہنشاہ کے دل کو بھا گیا۔ تو شہنشاہ نے 1631 میں اس محل کی تعمیر کا حکم جاری کر دیا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ اس شیش محل کا کام روکنا پڑا، اس کا تذکرہ کریں گے بعد میں۔ یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ اپنا ادھورا پن واضح طور پر محسوس کرا رہی ہے۔ شہنشاہ نے اس محل کے فرش پر جو پتھر لگوایا وہ سنگ بادل ہے، جو اس خواب میں دیکھے جانے والے بادلوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اس خواب میں دیکھے جانے والے تاروں کی عکاسی کرنے کے لیے اس محل کی چھت پر مصر سے منگوائے ہوئے شیشوں کو جڑا گیا۔ اگر رات کے ٹائم اس محل میں ایک شمع جلائی جائے تو یہ پورا محل تاروں کی طرح ٹمٹما اٹھتا ہے۔ اور یہ حصہ محل میں ملکہ کے لیے ڈریسنگ اور سنگھار کے لیے مختص تھا، جس کی دیواروں پر بہت ہی خوبصورت اور عمدہ سونے کے پانی سے کام کیا گیا اور بہت ہی خوبصورت نقش و نگار کیا گیا، جو آج بھی کسی جگہ سے جھلکتا ہے۔ اور اس کی محل کی چھت پر بھی خصوصی توجہ دی گئی، اور چھت پر بھی قیمتی لکڑی اور شیشوں کا عمدہ کام کیا گیا ہے۔ اس دور میں سونے کا کیا ہوا کام آج بھی نظر آ رہا ہے۔ اب ہم محل کے جس کمرے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، یہ کمرہ خوشبوؤں کے لیے مختص تھا۔ اس دور میں راوی قلعے کے ساتھ بہتا تھا۔ ان کھڑکیوں سے آنے والی ہوا خوشبوؤں سے ٹکرا کر محل کی فضا کو معطر کر دیتی تھی۔ یہ کمرہ ملکہ کی خوابگاہ تھا۔ اس خوابگاہ کی چھت اور دیواروں پر کیا گیا کام آج بھی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ اس خوابگاہ کے ساتھ ایک اٹیچ باتھ بھی بنایا گیا ہے، جس میں سرد اور گرم پانی کے ساتھ ساتھ اسٹیم باتھ کا بھی نظام تھا۔ اب ہم اس محل کے سب سے اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جس کی دیواروں پر سونے کے پانی سے مصوری کی گئی ہے۔ وہ آج تک محفوظ ہے۔
یہ تصویریں ملکہ اور شہنشاہ کے محل میں گزارے گئے وقت کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ محل نہایت ہی ہوادار اور پرسکون ہے۔ جون جولائی کی سخت گرمیوں میں بھی یہ محل نہایت ہی ٹھنڈا رہتا ہے۔ ان پلروں اور دیواروں میں لگائے گئے قیمتی پتھر انگریزوں کے دور میں دبوچ لیے گئے۔ ان پلروں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس بلڈنگ کو 9 لکھا کہتے ہیں۔ یہ شیش محل کی ایک اہم عمارت ہے۔ یہ اس دور میں 9 لاکھ کی قیمت سے تیار کی گئی تھی، جس وجہ سے اسے 9 لکھے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عمارت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی کام کیا گیا تھا۔ سفید سنگ مرمر کی بنی ہوئی جالیاں اور یہاں پر قیمتی پتھروں کا کام اور چھت پر کیا گیا نہایت دلکش اور نفیس کام مجھے ماضی کے جھروکوں میں لیے جا رہا ہے۔ وہ کیا دور تھا اور کیسی محبت تھی کہ ایک خواب کی خاطر کہ شہنشاہ نے زمین و آسمان ایک کر دیے، اور صبح کے ٹائم بھی ملکہ کے خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے خواب کی عین عکاسی کے لیے اس محل کے احاطے میں حوض کے بیچ ایک تخت بنایا گیا ہے۔ اس تخت پہ اس دور میں رقاصیں رقص کرتی تھیں۔ اس آبشار سے آنے والا پانی، جس کے اندر عرق گلاب اور عطر شامل ہوتا تھا، اس حوض میں گر کر اس آبی گزرگاہ سے ہوتا ہوا سامنے والے حوض میں جا گرتا تھا۔ پانی پر پڑنے والی سورج کی روشنی پانی سے ٹکرا کر اندر شیش محل میں داخل ہوتی، جس سے تاروں کا منظر رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس حوض میں لگائے گئے لال پتھروں کو کالے پتھروں میں تبدیل کر دیا گیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ محل تعمیر کیا جا رہا تھا تو ممتاز محل شہنشاہ کے 14ویں بچے کو جنم دینے کے دوران انتقال کر گئیں اور وہ کبھی اپنے خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکیں، اور شہنشاہ نے اس محل کا کام روک دیا اور حکم صادر کیا یہاں پر لگائے گئے سرخ پتھروں کو کالے پتھروں میں تبدیل کر دیا جائے، اور اپنی محبت کی لازوال نشانی تاج محل بنانے کا حکم دیا، اور یہ محل ادھورا رہ گیا۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس محل میں اور رد و بدل کی، جس میں مین کام سکھ دور کا نظر آتا ہے، جو بعد میں آنے والی سکھ ہسٹری میں شامل کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی جگہ پہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔